قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلامی سال کی شروعات اور اختتام دونوں کا پیغام یکساں ہے کہ دنیا کی باطل طاقتوں کے سامنے سر نہ جھکایا جائے اور اللہ کے حضور اپنی جان و مال قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ 10 محرم یوم عاشوراء اسلامی تاریخ کا عظیم ترین دن ہے، جس میں نواسہ رسول حضرت امام حسین نے اپنا سر کٹا کر اور اپنے خاندان کی شہادت پیش کرتے ہوئے قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ ایک مسلمان کسی بھی قیمت پر باطل کے آگے نہیں جھک سکتا۔ اس شہادت کے پیچھے ایک بہت ہی اہم سیاسی سبق ہے، اور وہ یہ ہے کہ خلیفہ اسلام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کا بیٹا یزید خلیفہ بننے کا خواہش مند تھا۔ اس کی قوت اور طاقت کے سامنے ہزاروں لاکھوں سر جھک گئے، لیکن جب بات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو دھوکے سے کربلا بلایا گیا، ہر طرح کی کوشش اور زور آزمایا گیا۔ نواسہ رسول نے ہر ظلم کو برداشت کیا، لیکن باطل کے آگے جھکنا گوارا نہ کیا۔ ہم جیسے کمزور ایمان والے ہوتے تو یزید کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے اور جھکنے کو حکمت کا نام دے کر اپنی جان بخشوا لیتے۔ ویسے بھی آج کل حکمت کے نام پر ہر بات کا سودا کیا جا رہا ہے، باطل کی حمایت کی جا رہی ہے، لیکن حکمت کے نام پر قوم کو گمراہ کرنے والے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اگر حکمت ہی سے کام لینا ہوتا تو امام حسین کیوں شہادت کو ترجیح دیتے؟ امام حسین نے اپنی اور اپنے کنبے کی شہادت گوارا کی، لیکن یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دینا گوارا نہیں کیا۔ قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کے لیے ایک پیغام دیا کہ باطل کے آگے سر کٹایا جا سکتا ہے پر سر جھکایا نہیں جا سکتا۔ آج ہم حسین کا نام تو لیتے ہیں پر حسین کے کردار کو اپنانا نہیں چاہتے۔ یاد رکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے اسلام کو نئی زندگی عطا کی ہے۔ آج کا دور بھی کچھ ایسے ہی حالات پیش کر رہا ہے۔ ہر دولت مند صاحب اقتدار چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، اسے سردار اور لیڈر مانا جائے، لیکن حق اور باطل کے درمیان کبھی صلح نہیں ہو سکتی۔ ایک شرابی، ایک جواری، کوئی ناجائز تاجر، کوئی اسلام کا دشمن کسی بھی قیمت پر ہمارا رہنما یا لیڈر نہیں ہو سکتا۔ جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شیطان نے بہکا کر جان بچانے کا مشورہ دیا تھا، ویسے ہی آج بھی کسی عالم، کسی بزرگ، کسی رہنما کی شکل میں شیطان آ کر غلط شخص کو نمائندہ ماننے یا اس کی حمایت کرنے کا مشورہ دے سکتا ہے۔ ہمارے لیے لازمی ہے کہ اس غلط شخص کو پہچانیں اور کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ اس دنیا کا نظام نہ دولت مندوں کے ساتھ میں ہے، نہ عقل مندوں کے اختیار میں ہے، بلکہ اس دنیا کا نظام چلانے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ آل رسول کی قربانی اس بات کی دلیل ہے کہ حق پرستوں کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ آج کے موجودہ حالات پر روشنی ڈالیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ باطل سے ٹکرانے اور حق بولنے والے کچھ حق پرست آج بھی آزمائشوں سے گزر رہے ہیں۔ وہ چاہے مولانا کلیم صدیقی ہوں، عمر گوتم ہوں، صدیق کپن ہوں یا پھر خالد سیفی ہوں، یہ سارے لوگ آج سلاخوں کے پیچھے ہیں، جبکہ باطل طاقتوں کی اور سیاست دانوں کی چاپلوسی کرنے والے بغیر کسی آزمائش کے اے سی لگے کمروں میں مزے کی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے آپ کو قوم کے لیڈر یا رہنما بھی تصور کرتے ہیں، جبکہ ان سے قوم کو کچھ فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ اور رسول کا دم بھرتے ہیں، لیکن پیروی سیاست دانوں کی کرتے ہیں اور انہی سے سب کچھ ہونے کا یقین بھی رکھتے ہیں۔ سیاست دانوں سے ہونے کا یقین کھلا شرک ہے
اور افسوس کہ آج ایک بڑا طبقہ اس شرک میں مبتلا ہے۔ خیر، آئیے محرم کے اس مبارک مہینے میں ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ کسی غلط شخص کا ساتھ نہیں دیں گے، حق پر قائم رہیں گے اور دوسروں کو بھی صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہماری مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔